اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، حاضرین مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ حجرات سے 3 آیات کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ گزشتہ جمعوں میں سورہ حجرات کے تعلق سے گفتگو آتی رہی ہے۔ اس کے پہلے عرض کیا تھا کہ اللہ نے اس صورت کے اندر اپنے مقام و مرتبے کو اپنے رسول پاک حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے کو بتایا ہے، بیان فرمایا ہے، اور اس صورت کے اندر خاص طور پر حقوق کو بیان فرمایا ہے۔ ہر انسان پر 2 طرح کے حقوق ہوتے ہیں، حق اللہ اور حق العباد۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد اللہ کے حقوق ہوتے ہیں اور بندوں کے حقوق ہوتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ اللہ کے حقوق میں بھی وہ شامل ہے۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کے رسول، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت اور محبت رکھی جائے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اور اللہ کا حق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت و محبت رکھی جائے۔ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے محبت رکھی جائے، اللہ والوں سے محبت رکھی جائے۔ اور بندوں کے حقوق کی جہاں تک بات ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو حقوق ہیں وہ بندوں کے حقوق کی بھی قبیل سے آتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انسان تھے، اور بشری تقاضے آپ کے ساتھ بھی تھے۔ سماج اور معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی گزارتے تھے، اور سماج اور معاشرے میں ایک انسان کا دوسرے انسان پہ حق ہوتا ہے۔ تو اس ناحیے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق اس ناحیے سے بھی ہوئے، اور جتنے بھی اللہ والے ہیں سب کے حقوق ایک دوسرے انسان پر، دوسرے انسانوں پر اس ناحیے سے بھی لازم ہوتے ہیں۔ چنانچہ
اللہ तबारक व तआला ने हुकूक को बयान फरमाते हुए और यहाँ तक इरशाद फरमाया कि देखो इंसान का इंसान पर हक़ है कि कोई मसला पेश आ जाए, कोई बात हो जाए, किसी तरह की कोई ख़बर पहुँचे जिससे नागवारी होती हो, तो उस ख़बर की तहक़ीक़ कर ले, उस ख़बर की तहक़ीक़ कर ले, वरना उसके बड़े नुकसानात हो सकते हैं। गुस्से में आकर आदमी बग़ैर तहक़ीक़ किए अपनी ज़ुबान से कुछ कह जाएगा, अपने आज़ा व जवारिह से कुछ कर जाएगा, वो बाद में उसको मालूम होगा कि नहीं ख़बर तो गलत थी, तो सिवाय पछताने के अब कुछ नहीं होगा। मैंने अर्ज़ किया था, इशारा किया था कि हमारे बड़े हज़रात से भी बड़ी बड़ी चूक हो गई है। इस आयत करीमा की रोशनी में हम जब गौर करते हैं तो मालूम होता है कि तहक़ीक़ात की कमी की वजह से वहाँ चूक हो गई, और मुक़द्दर था, दुनिया का एक निज़ाम चलना था, भले और बुरे के अंदर रशाकशी होनी थी। सतेज़ा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़, चराग़े मुस्तफ़वी से शरारे बू लहबी। ये तो अल्लाह ने दुनिया बनाया ही इसीलिए है कि यहाँ नेकी और बदी की जंग होती रहेगी। सतेज़ा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़, चराग़े मुस्तफ़वी से शरारे बू लहबी। और ज़माने में ये बात है, चनांचे सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के यहाँ भी बदगुमानियों की बुनियाद पे बड़े बड़े वाक़यात ऐसे पेश आ गए जो उम्मत के लिए आजमाइश का और नुकसान का सबब बन गए। बाद के हमारे उलमा और अइम्मा के यहाँ भी इस तरह की बातें पेश आ गई, बदगुमानियों की बुनियाद पे सही तहक़ीक़ न होने की वजह से एक आलिम ने दूसरे आलिम को कुछ कह दिया, तहक़ीक़ नहीं हुई, छानबीन नहीं किया, किसी के कुछ कहने में आकर कुछ कह दिया, तो उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। कहा गया है कि ज़ल्लतुल आलिम ज़ल्लतुल आलम, आलिम का फिसल जाना आलम का फिसल जाना होता है। इमाम की नमाज़ जब ख़राब हो जाएगी तो तमाम मुक़्तदियों की नमाज़ ख़राब हो जाएगी। इमाम की नमाज में अगर फसाद पेश आ गया, फासिद हो गई नमाज, तो सबकी नमाज फासिद हो जाएगी। चनांचे बड़ा ही सोच समझ करके अहले इल्म को कदम उठाना चाहिए और अल्लाह से डरना चाहिए। और सबका इमाम, तमाम मुक़्तदियों का इमाम जो है वो इमाम होता है, और इमाम का इमाम कुरान है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इमाम जैसा करेगा तमाम मुक़्तदी वैसा ही करेंगे। इमाम के ख़िलाफ़ जाएंगे तो मुक़्तदियों की नमाज फासिद हो जाएगी। इमाम से पहले सलाम फिर देंगे, उनकी नमाज फासिद हो जाएगी। इमाम सजदे में चला गया, अब ये क़याम ही में खड़े हैं अभी, तो नमाज गड़बड़ हो जाएगी। तो तमाम मुक़्तदियों को फॉलो करना है इमाम का, और इमाम को फॉलो करना है कुरान का। अब इमाम का इमाम कोई दूसरा बन जाए, कोई बादशाह बन जाए। काबे के इमाम साहब हैं, वो तमाम मुक़्तदियों के इमाम हैं, सारी दुनिया के इमाम हैं, वो काबे के इमाम साहब का इमाम बन जाए, हुकूमत का हुक्मरान, गड़बड़ हो जाए। काबे के इमाम का इमाम जो है वो तो कुरान है ना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया भी इमाम व रहमा, अल्लाह ने अपना कलाम नाजिल फरमाया, जो दीन नाजिल फरमाया, जो शरीयत नाजिल फरमाई,
جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنت عطا فرمائی، جس سنت پہ آپ کو آپ کی زندگی کو گزروایا اللہ پاک نے، اور اس مبارک زندگی کو نمونہ قرار دیا، اسوہ حسنہ قرار دیا قرآن پاک میں. تو امام تو یہ چیزیں ہیں، امام و رحمہ. اب امام کا امام کوئی دوسرا انسان ہو جائے، مکھیا ہو جائے گاؤں کا سرپنچ جو ہے امام صاحب کا امام ہو جائے، مسجد کا متولی جو ہے وہ امام صاحب کا امام ہو جائے، مسجد کا سیکریٹری امام صاحب کا امام ہو جائے، گاؤں کا مدحس آدمی چودھری جو ہے دبنگ آدمی وہ امام صاحب کا امام ہو جائے، تو امام کی بھی نماز فاسد ہو جائے گی اور تمام مقتدیوں کی بھی نماز فاسد ہو جائے گی. اور ہم مسلمانوں کا اسلام، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، بس نام کے مسلمان کہلانے کے بس رہ جائیں گے، اور حقیقی اسلام ہمارے اندر پھر نہیں ہوگا، ایک سوالیہ نشان پیدا ہو جائے. تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، سب کو بچنا چاہیے، امام کو بھی بچنا چاہیے، مقتدیوں کو بھی بچنا چاہیے. گاؤں کے جو مدحس لوگ ہیں، جو چودھری ہیں، جو دبنگ ہیں، جو قوت والے ہیں، جو دبدبے والے ہیں، جو پیسے والے ہیں، جو حکومت والے ہیں، جو مکھیا ہیں، جو سرپنچ ہیں، جو وقت کا حاکم ہے، سعودی عرب کا بادشاہ ہے، صاف ستھری بات میں عرض کر رہا ہوں، سب کو ڈرنا چاہیے. اب ہماری وجہ سے اگر اسلام پہ ضرب پڑتا ہو، سنت و شریعت پہ ضرب پڑتی ہو، قرآن پہ ضرب پڑتی ہو، تو ہم سے بڑھ کے ابھاگا اور کون ہو سکتا ہے؟ ہم سے بڑھ کے اور بھلا کون ابھاگا ہو سکتا ہے؟ بد نصیب جو ہے نا، ہم سے بڑھ کے اور کون ہوگا؟ تو سب کو ڈرنا ہے. کعبے کا امام جو ہے وہ ساری دنیا کا امام ہے، اور کعبے کا امام جو ہے نا سعودی عرب کے بادشاہ کو نہیں ہونا چاہیے. کعبے کے امام کا جو امام ہے، کعبے کا جو امام ہے، اس کا جو امام ہے وہ قرآن ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں ہیں. سب سے مرکزی مقام سے میں نے مثال دے دیا، اور یہ مثال ہر جگہ کے لیے لاگو، ہر جگہ کے لیے لاگو، چھوٹی مسجد ہو بڑی مسجد ہو، ہر جگہ کے لیے یہی مثال ہے. تمام مقتدیوں کا امام امام ہے، اور امام کا امام جو ہے قرآن ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں ہیں. چوک ہو سکتی ہے، بھول ہو سکتی ہے، تو اس بھول کی اصلاح قرآنی کے ذریعے سے ہوگی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے ذریعے سے ہوگی. ایک عالم کم علم رکھتا ہے، ایک عالم زیادہ علم رکھتا ہے، ایسا ہے. کم علم والے عالم سے ایک چوک ہو گئی، زیادہ علم والا عالم بتائے گا، وہ لقمہ دے گا، اس کو حق ہے، اس کا بولنا قرآن کا بولنا ہے. ایک عالم بڑا ہو چھوٹا ہو، زیادہ علم والا کم علم والا، اس سے چک ہو گئی، ہو سکتی ہے کسی سے بھی. بڑے حافظ صاحب ہیں، وہ تراویح پڑھا رہے ہیں، چھوٹے سے حافظ جو آپ نے شروع کیا ہے، اما پارا اس نے شروع کیا، اس کو یاد ہے اما پارا پڑھتے ہوئے بہت بڑے حافظ صاحب بھول گئے لفظ، چھوٹا سا بچہ تجھے سے لقمہ دیتا ہے، درست کرتا ہے، حق ہے اس کو، چھوٹے بڑے کی کوئی بات نہیں ہے، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے. تو اس بچے کا لقمہ دینا بچے کا لقمہ دینا نہیں ہے، وہ قرآن کا لقمہ دینا ہے. ایک بہت بڑے عالم سے ایک مسئلے میں چوک ہو رہی ہے، ایک جاننے والا مقتدیوں ہی میں سے کوئی ہے جس کو مسئلہ صحیح معنوں میں معلوم ہے، وہ کہے گا امام صاحب ان کا احترام کرتے ہوئے، ان کی قدر کرتے ہوئے، ان کی عزت کرتے ہوئے، موقع ہوا تو تنہائی میں، موقع ہوا تو سب کے سامنے، جیسا موقع مناسب ہوگا، حالات جیسا تقاضا کریں اس حساب سے کہے گا امام صاحب بہت بڑے عالم سے میں نے سنا تھا، قرآن میں نے پڑھا تھا، حدیث شریف میں پڑھا تھا، مسئلہ اس طرح سے لکھا تھا، آپ سے شاید چوک ہو رہی ہے، بھول ہو رہی ہے. امام صاحب کو تنبیہ ہو جائے گی، وہ درست کر لیں گے. تو وہاں امام کا امام وہ مقتدی نہیں ہے، بلکہ امام کا امام وہ مسئلہ ہے، وہ قرآن کا ہے، جو مقتدی کو معلوم تھا امام صاحب کو نہیں معلوم. میرے بھائیوں بزرگوں، یہ باریکی ہے، یہ نزاکت ہے. سب کے کام الگ الگ بانٹے گئے ہیں نا.
متولی صاحب کا کام ہے مسجد کے مسائل کو دیکھنا، اس کی تولیت کو دیکھنا، اس کے کہاں کیا ضروریات ہیں اس کو دیکھنا۔ متولی صاحب کا کام یہ نہیں ہے کہ امام صاحب کو مسئلہ بتائے، امام صاحب کو مسئلہ بتانے کا کام متولی صاحب کا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بڑا بگاڑ ہو رہا ہے مسلم معاشرے میں، چھوٹی جگہوں میں، بڑی جگہوں میں، اور سب سے بڑی جگہ کی میں نے اشارہ کیا ہے۔ ہمارے بہت سارے علماء اس بات سے شدید ترین اختلاف کر رہے ہیں کہ ہمارے مرکز میں، حرم میں اور کعبے میں جو ہو رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اس طرح۔ علماء کی بہت بڑی تعداد اس بات سے اختلاف کر رہی ہے۔ اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی، آئین جمع مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ میرے بھائیو، قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ دارالعلوم دیوبند کے 4 عظیم الشان علماء، دارالعلوم دیوبند کے 4 عظیم الشان علماء اپنے وقت کے جو ہے نا پورے بر صغیر میں جن کا مقام تھا، جن کا کام تھا، جن کی خدمتیں تھیں، دینی خدمتیں تھیں، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو بانی ہے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد جن کے ہاتھوں سے پڑی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ اپنے وقت کے جو ہے مرشد کامل تھے، اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ جو محدث کبیر تھے، محدث، ان علماء کا نام تھا، شہرت تھی، کام تھا، خدمتیں تھیں۔ دارالعلوم دیوبند کے یہ 4 ستون تھے۔ اللہ جانے کیا بگاڑ ہوا، کیا رنجش ہوئی، کیا گڑبڑ ہوا، کہاں سے کیا بات ہو گئی، تفصیلات میں ہم نہیں جاتے، لیکن جہاں جس کے اندر خوبی اور تعریف ہے اس کو ہم ذکر کرتے ہیں، اور جس سے اگر کہیں کوئی خامی سرزد ہو گئی ہے اور اس کا نقصان امت کو بہت بھاری پڑا ہے، پہنچا ہے، اس کو بھی ہم ذکر کرنے پر مجبور ہیں، اس کو ہم ذکر کرنے پر مجبور ہیں، اس لیے کہ امت کو نقصان اس سے ہوا، پوری دنیا کے اندر جو ہے نا ایک رشاکشی کی کیفیت ہو گئی۔ یہ مجبوری ہم کو مجبور کر رہی ہے اس بات کو ذکر کرنے کے لیے۔ اللہ جانے کیا رنجش ہوئی۔ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خوبیاں بھی میں نے یہاں بیان کی، اسی منبر سے ان کی خوبیاں بھی میں نے بیان کی ہیں۔ ان کے اندر خوبیاں بھی بہت ہیں، لیکن وہ نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے، بھول ان سے بھی ہوئی، چوک ان سے بھی ہوئی، اور ایسی ایسی غلطیاں ہو گئی ہمارے بڑوں سے۔ یہ نہیں کہتا کہ جن 4 کا میں نے نام لیا تھا وہ کوئی نبی تھے، رسول تھے اور ان سے بھول نہیں ہوئی، نہیں، ان سے بھی بھول ہوئی ہے، ان سے بھی چوک ہوئی ہے۔ چوک کس سے نہیں ہوتی ہے، بھول کس سے نہیں ہوتی ہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس سلسلے میں جو ہے نا پاک و صاف ہیں، اللہ نے ان کو معصوم بنایا ہے، باقی کوئی نہیں۔ جی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ نے معصوم نہیں بنایا۔ پھر ہمارے عظیم المرتبت علماء کی ہم کیا بات کریں؟ چاروں دیوبند کے بڑے بڑے علماء کے خلاف حرمین شریفین تشریف لے گئے، امام محمد رضا خان صاحب تشریف لے گئے وہاں، اپنے سے انہوں نے فتویٰ دیا، کفر کا فتویٰ دیا، ان چاروں علماء کرام کے خلاف کفر کا فتویٰ دے دیا، اور حرمین شریفین کے مکہ اور مدینہ شریف کے مفتیان کرام کے روبرو اردو زبان میں وہ کفر کا فتویٰ پیش کیا اور کہا کہ آپ لوگ بھی اس پر مہر تصدیق ثبت کر دیں، اس پر مہر تصدیق آپ بھی ثبت کر دیں۔ ان علماء کرام سے یہ بھول ہوئی، عظیم شان بہت بڑی چوک ہوئی عرب کے علماء سے، مدینہ شریف اور مکہ شریف کے مفتیان کرام سے، کہ مسئلہ چھوٹا نہیں تھا، مسئلہ کسی ایرو غیرو کا نہیں تھا، مسئلہ کسی زید بکر کا نہیں تھا، بلکہ مسئلہ دارالعلوم دیوبند جیسے عظیم الشان ادارے کا تھا، اور مسئلہ دارالعلوم دیوبند کے ان 4 ستون کا تھا کہ بر صغیر میں
اس وقت کے زمانے میں ان چاروں کے ذریعے سے دین اسلام کا فروغ ہو رہا تھا، تبلیغ ہو رہی تھی، کام ہو رہا تھا، علم دین کا فروغ ہو رہا تھا۔ مسئلہ یہاں تھا نا، بہت اچھی طرح چھان بین کرنا چاہیے تھا، تحقیق کرنا چاہیے تھا۔ کوئی آیا، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ فتویٰ دے دیا اور اپنے اس پر مہر اپنی لگا دی، چھان بین نہیں کیا، تحقیق نہیں کیا، اور مہر بھی لگائی تو اس احتیاط کے ساتھ لگائی کہ یہ چاروں حضرات اگر اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں، جس طرح کا عقیدہ انہوں نے بیان کر کے کفر کا فتویٰ لگایا ہے، جس طرح کا عقیدہ امام محمد رضا خان صاحب نے بیان کر کے کفر کا فتویٰ لگایا ہے، اگر اس طرح کا عقیدہ یہ لوگ رکھتے ہیں تو ہماری نظر میں بھی یہ لوگ کافر ہیں، اور مہر لگا کے اپنا دستخط کر دیں۔ یہ بے احتیاطیاں ہوتی ہیں۔ ذلت العالم ذلت العالم، عالم پھسلتا ہے، عالم پھسل جاتا ہے، عالم پھسلتا ہے، عالم پھسل جاتا ہے۔ کفر کے فتوے دے دیے، مہر تصدیق ثبت کر دی حرمین شریفین کے مفتیان کرام نے۔ اب مولانا احمد رضا خان صاحب ہندوستان تشریف لائے اور انہوں نے اس کو سارے فتووں کو ایک کتاب کی شکل میں حسام الحرمین کے نام سے شائع کیا اور پورے بر صغیر میں پھیلا کر کے ایک دم آگ لگا دی، پورے بر صغیر میں پھیلا دیا۔ حسام الحرمین کی کتاب، اس کا نام ہے حسام الحرمین اس لیے رکھا، حسام کے معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں تلوار کی، حسام کے معنی ہوتے ہیں بڑی ہا سین الف اور میم، حسام کے معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں تلوار کے۔ حسام الحرمین یعنی حرمین شریفین کی تلوار ہم لے آئے، مکہ اور مدینہ کی ہم تلوار لے آئے ہیں، دیوبند کی گردن اڑا دی ہم نے، دیوبند کے چاروں عظیم المرتبت علماء کرام کی گردن پر ہم نے اڑا دیا، کفر کے فتوے ان پر لگ گئے۔ مکہ اور مدینہ کے مفتیان کرام نے فتویٰ لگا دیا کہ دیوبند والے کافر ہیں، جی یہ نام رکھا کتاب، وہ پھیلا دیا۔ وہ کتاب آج بھی آپ جائیں گے تو اس جوار میں بھی ہمارے جو ہے نا بریلوی مکتب فکر کے جو ہمارے علماء ہیں، امام احمد رضا خان صاحب کو جو اپنا امام مانتے ہیں اور ان کے پیروکار ہیں، ان کے یہاں کتابیں وہ ملیں گی کتابیں۔ اور بس ایک کام کو اٹھا لیا لوگوں نے، امت کے اندر بس تفرقہ ڈالنا اور آگ بونا۔ کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بو لہبی؟ کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بو لہبی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے نام پر علماء دیوبند کو گستاخ قرار دے دیا گیا بلا تحقیق کے، اور اس فتوے کو دم شائع کرتے گئے۔ ابھی بھی ہو رہا ہے، اب کچھ اللہ کا شکر ہے، حالات نے کچھ نارمل کیا ہے، کچھ سمجھداریاں آ رہی ہیں، لوگوں کے اندر کچھ غور و فکر آ رہا ہے اور ملت محبت بنانے کی فکر پیدا ہو رہی ہے۔ یہ ہے، میں اپنے کلیجے پہ پتھر رکھ کر کے اس واقعے کو میں بیان کر رہا ہوں۔ میرے سر آنکھوں پہ دیوبند والے بھی ہیں، میرے سر آنکھوں پہ بریلوی والے بھی ہیں۔ حضرت مولانا امام احمد رضا خان صاحب کا مقام بہت بلند ہے، ہم ان کی ایڑیوں کے دھول کو بھی میں نہیں چھو سکتا، لیکن یہ بھول ہوئی ہے، یہ چوک ہوئی ہے، جس کا خمیازہ امت کو بھگتنا پڑا ہے، اور بہت بھاری قیمت اس کی چکانی پڑی ہے، اور ابھی بھی چکانی پڑ رہی ہے۔ جی پھر ایک وقت آیا کہ لوگوں نے وہاں سے اصرار کیا دیوبند والوں کو، آپ کے خلاف کفر کا اس طرح کا فتویٰ آیا ہے، آپ صفائی پیش کریں اپنی، آپ صفائی کیوں نہیں پیش کرتے؟ کیا آپ کا اس طرح سے عقیدہ ہے؟ پھر وہاں سے لکھے گئے فتویٰ، استفتاء کیا گیا، مکہ اور مدینہ شریف سے استفتاء آیا، باضابطہ لکھ کر کے آیا کہ آپ کے خلاف اس مسئلے میں 25 مسئلے کے اندر آپ کے خلاف کفر کا فتویٰ لگا ہوا ہے، آپ جواب دیجیے، آپ کیا عقیدہ رکھتے ہیں اس مسئلے میں آپ کیا عقیدہ رکھتے ہیں، دیوبند کا کیا عقیدہ ہے، لکھیے بھیجیے۔ جی بعد میں یہ ہوا تو 3 علماء کرام تو گزر چکے تھے،
حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، وہ موجود تھے، انہوں نے لکھا، ایک موجود تھے اس میں سے، انہوں نے لکھا اور ایک ایک فتوے کا جواب انہوں نے، استفتاء کا فتویٰ انہوں نے لکھا اور کہا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہم اہل دیوبند کا ہرگز ایسا عقیدہ نہیں ہے، اس طرح کا باطل عقیدہ رکھنے والے کو تو ہم خود کافر کہتے ہیں اور خود ہم کافر سمجھتے ہیں، ہم بھلا ایسا عقیدہ کیسے رکھ سکتے ہیں، ہرگز ہمارا ایسا عقیدہ نہیں ہے، اور یہ ہمارے خلاف جو ہے نا یہ غلط فتویٰ لگایا گیا، اس مسئلے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، اس مسئلے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، اس مسئلے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، تمام مسائل کا عقیدہ لکھ کر کے بھیجا۔ اسی میں یہ بھی تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے روضہ اطہر کے اندر، قبر شریف کے اندر حیات سے ہیں کہ نہیں ہیں۔ حضرت مولانا خلیل احمد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہم دیوبند والوں کا عقیدہ ہے کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر شریف کے اندر حیات سے ہیں، زندہ ہیں، وہاں روزی ملتی ہے۔ زندگی کی کیا کیفیت ہے، روزی کی کیا کیفیت ہے، وہ اللہ جانتا ہے، ہم دنیاوی زندگی پر اس کو ہم گویا کہ مثال نہیں دے سکتے، لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں، قبر شریف میں آپ کو روزی پہنچائی جاتی ہے اور آپ قبر شریف میں نماز ادا فرماتے ہیں۔ جی لکھا، اور بہت ساری بات لکھا۔ تو پھر وہاں سے ان حضرات نے اب دوبارہ فتویٰ دیا، انہی مفتیاء کرام نے، انہی حضرات نے پھر فتویٰ دوبارہ لکھا کہ وہ جو ہندوستان سے آئے ہوئے تھے اور انہوں نے اس طرح سے کر کے جو فتویٰ ہم سے لے لیا، انہوں نے بڑا غلط کیا، بڑا سخت لفظ لکھا ان لوگوں نے، بہت سب میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، بڑا غلط کیا انہوں نے۔ اور اب حقیقت کا پتہ چلا اور معلوم ہوا کہ علماء دیوبند جو ہیں وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق رکھنے والے ہیں، محبت رکھنے والے ہیں اور سنت کے پیروکار ہیں اور صحیح دین اور اسلام پر ہیں، اور یہ اللہ والے لوگ ہیں، علماء ربانی ہیں، اولیاء ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ یہ دوبارہ پھر فتویٰ ہے، وہ فتویٰ بھی کتاب کی شکل میں المہند کے نام سے ہے، المہند کے نام سے وہ بھی ہے، دیوبند سے شائع ہوئی، لیکن مزاج ہے اس طبقے کا مزاج یہ ہے کہ بھائی ہم قرآن اور حدیث کی بات کریں، کون ہم کو بھلا کہتا ہے کون برا کہتا ہے، اس کے پھیر میں ہم کو پڑھنے کی ضرورت کیا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے تبلیغ والے بھائیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بس وہ کلمہ اور نماز کی بات کرتے جاتے ہیں، کون گالیاں دیتا ہے، کون پتھر مارتا ہے، کون برا بھلا کہتا ہے، نہیں، اصول ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، سوچنے کی، جواب نہیں دینا ہے، بس کام اپنا کرنا ہے کہ کلمے اور نماز کی بات کرنا ہے۔ علماء دیوبند کا بھی یہی وتیرہ، یہی طریقہ رہا، ہم پر کسی نے کیا فتویٰ لگایا، ہم کہے کو اس پھیر میں پڑیں گے صفائی پیش کرنے کے لیے، ہم جو کام کر رہے ہیں اس کام کو ہم کرتے رہیں، دنیا کو روز روشن کی طرح سے نظر آ جائے گا کہ نہیں یہ بات جو ان کے خلاف کہی گئی تھی یہ غلط تھی، یہ خود یہ ثابت کر رہا ہے، یہ تو قرآن والے لوگ ہیں، یہ تو حدیث والے لوگ ہیں، یہ تو سنت والے لوگ ہیں، یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہی کا وہ شعر میں نے سنایا تھا، پھر سنا رہا ہوں، میں اسی پر اپنی بات کو میں ختم کر رہا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق، اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق، بنبأ، کوئی خبر لے کر کے آئے، فتبینوا، تحقیق کر لو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹوٹ پڑو کسی قوم پر جہالت کی وجہ سے، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور بعد میں اپنے کیے پر تم پچھتانے لگو، بعد میں اپنے کیے پر تم پچھتانے لگو۔ اللہ نے یہ تنبیہ کیا، ہر چھوٹے کے لیے بھی، ہر بڑے کے لیے، ہر طبقے کے لیے، ہر معاشرے کے لیے، ہر گھر کے لیے، ہر جگہ کے لیے تنبیہ موجود ہے۔ جی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہی فرمایا تھا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد سجایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد سجایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نور سے مانگ کر روشنی، پھر اسی نور سے مانگ کر روشنی، بزم کونوں مکان کو سجایا گیا، بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپس کی بدگمانیوں کو دور فرمائے،
آپس کی بدگمانیوں کو دور فرما دیں. بدگمانیوں کے سلسلے میں بھی بات آئے گی آگے انشاءاللہ. اور ہم سب کے اندر جو ہے نا اسلامی اتحاد پیدا فرما دیں. تمام مسلمانوں میں اسلامی اتحاد پیدا فرما دیں. جو ہو چکا سو ہو چکا، جو کہا سنا ہو گیا. سب ایک دوسرے کو معاف کریں اور پھر شانہ بشانہ مل کر کے آگے کو بڑھیں. سب اس بات کو تسلیم کریں کہ ہم ایک انسان ہے، گنہگار انسان ہیں، ہم سے چوک ہوئی ہے اور ہو سکتی ہے. ہمیں اپنی غلطی کو اعتراف کر لینے میں ہمیں کیا قباحت ہے. بریلوی حضرات سے جو غلطیاں ہوئی وہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں، حقیقت کو تھامیں. اور دیوبند کے علماء کرام سے اور حضرات سے جو غلطیاں ان سے ہوئی ہیں وہ بھی اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں اور حقیقت کو تھامیں. اسی میں امت کے لیے خیر ہے اور عوام کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم اور آپ کہیں ادب کے ساتھ. آپ ہم سے کہیں کہ مولانا صاحب آپ کا بہت احترام ہے لیکن یہ چیز تھوڑی ٹھیک نہیں معلوم ہوتی ہے، اس کو سدھار دیا جائے تو اچھا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو حق پہ قائم فرمائے، حق کی توفیق عطا فرمائے، قبولیت اللہ پاک عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ.